دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارسی کمیونٹی سے ریلیٹڈ کہ پارسی کمیونٹی کے لوگوں کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی یہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ پارسی لوگ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور ان کا اتہاس کیا رہا ہے اور کس دھرم کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اور اس دھرم میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور کس خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پارسی کمیونٹی سے ریلیٹڈ لگ بھگ سبھی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ دراصل پارسی کوئی مذہب یا پھر کسی قسم کا نام نہیں ہے، بلکہ پارسی ایک نسلی گروپ کا نام ہے۔ جس طرح سے عرب میں رہنے والے لوگوں کو عربی کہا جاتا ہے اور افریقہ میں رہنے والے لوگوں کو افریقی کہا جاتا ہے اور ہندوستان میں پیدا ہونے والے لوگوں کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہی فارس یعنی پرشیا میں پیدا ہونے والے لوگوں کو پارسی کہا جاتا تھا۔ یہ فارس اور پرشیا وہی علاقہ ہے جس کو آج کے دور میں ایسٹ ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو سارے کے سارے پارسی ایک ہی دھرم کو فالو کرتے ہیں جس کو زرتشتی مذہب یعنی زورو ایسٹیرینزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کریں ان کے مذہبی پیشوا کے بارے میں، یعنی ان کی سب سے اہم پرسنالٹی زرتشت کے بارے میں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے اس بارے میں اتہاسکار الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جنم کہاں ہوا تھا یہ چیز بھی ٹھیک بتا پانا ایک مشکل کام ہے، مگر اندازے کے مطابق ان کی پیدائش افغانستان کے گنج کے علاقے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے شروع کا زیادہ تر حصہ گوشہ نشینی، تنہائی، غور و فکر اور مطالعے میں گزارا، اور اس کے بعد سے لگ بھگ 30 سال کی عمر میں انہوں نے لوگوں کو ایک خدا کے بارے میں بتانا شروع کیا جن کا نام اہورا مزدا ہے۔ یاد رہے دوستو، پارسی کمیونٹی کے لوگ ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں جن کو وہ لوگ اہورا مزدا کے نام سے جانتے ہیں۔ شروع میں جب انہوں نے لوگوں کو اہورا مزدا کے بارے میں بتانا شروع کیا تو کسی نے بھی ان کی کوئی بات نہ سنی، جس کے بعد انہوں نے ایسٹ ایران کا رخ کیا اور خراسان کے علاقے میں آ کر خراسان کا اس دور کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کے دربار میں پہنچے۔ دربار میں بھی انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنے دھرم کا پرچار کیا، جس کے بعد بادشاہ کی ایک ملکہ اور اس کے وزیر کے 2 بیٹے زرتشت سے حد سے زیادہ امپریس ہوئے اور انہوں نے اس دھرم کو قبول کر لیا۔ حالانکہ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے بھی اس دھرم کو اپنا لیا تھا، اور اب اس طرح سے دھیرے دھیرے ہماری اس دنیا میں پارسی لوگوں کا یہ دھرم بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو پارسیوں کے مذہبی رہنما یعنی زرتشت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سائرس دا گریٹ اور داریوس جیسے دنیا کے بڑے طاقتور بادشاہوں نے اس زرتشتی مذہب کو سرکاری طور پر اپنے ملک میں بلکہ پوری سلطنت میں قائم کر دیا تھا، جو اس کی ترقی کا ایک بڑا راز بنا تھا۔ پارسیوں کے جو سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھے یعنی کہ زرتشت، ان کا یہ ماننا تھا کہ ہماری اس دنیا میں 2 بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ ایک تو اہورا مزدا جو نہ صرف ہمارے خدا ہیں بلکہ ان کو اچھی روح کی مدد اور سپورٹ حاصل ہے، تو وہیں دوسری طرف مینیوں کہ جس کو ایک بری طاقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کی مدد بھی بری آتمائیں کرتی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان دونوں طاقتوں کے بیچ ہمیشہ سے ہی جنگ چلی آ رہی ہے، اور آخر میں ایک دن وہ آئے گا کہ جب اچھائی کی برائی پر جیت ہو جائے گی، اور اسی دن ہی ہماری اس دنیا سے تمام برائیاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پارسیوں کی جو سب سے مقدس کتاب ہے اس کو اویستا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے یہاں پر آگ کو اہورا مزدا جو ان کے خدا ہیں ان کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ان کی عبادت کی جگہوں پر اور ان کے مکانوں میں آگ روشن ملے گی۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کو آگ پرست کہتے ہیں، یعنی آگ کا پجاری بھی کہتے ہیں۔ ان کو عربی لوگ مجوسی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بات کریں اب اگر ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی، تو ایران میں ان لوگوں کا دبدبہ اس وقت ختم ہوا جب ایران میں اسلام کی انٹری ہوئی، اور اس کے بعد سے ہی یہ لوگ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔
آج کے دور میں ان لوگوں کی پوری دنیا میں بہت کم آبادی پائی جاتی ہے، اور جو بھی پائی جاتی ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ سکڑتی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں پارسی لوگوں کی سب سے زیادہ آبادی ہندوستان میں رہتی ہے اور کچھ پاکستان میں بھی رہتی ہے، جبکہ افریقہ، یورپ اور امریکہ کے علاقوں میں بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پارسی لوگ اپنے مردوں کو نہ جلاتے ہیں اور نہ ہی دفناتے ہیں، بلکہ ایک بڑی سی عمارت میں اپنے مردوں کو کھلے آسمان کے نیچے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ بعد میں آسمان سے اڑ کر آنے والا کوئی گدھ یا اس جیسا کوئی بڑا پرندہ ان کے مردوں کی لاش کو کھا جائے۔ اور ایسا جس جگہ پر کیا جاتا ہے، یعنی جس بڑی عمارت میں ان کے مردوں کو پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اس کو دخمہ یا پھر ٹاور آف سائلنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارسی لوگوں کا یہ دھرم دراصل ایک غیر تبلیغی دھرم ہے، یعنی نہ تو یہ لوگ کسی دوسرے انسان کو اپنے دھرم میں شامل کرتے ہیں اور نہ ہی یہ دوسرے سے شادی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں پر ایجوکیشن یا علم پر بھی حد سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت کم آبادی ہونے کے باوجود بھی آپ کو جہاں پر بھی فارسی نظر آئیں گے وہ نہ صرف سب سے زیادہ قابل بلکہ امیر بھی نظر آئیں گے۔ بھارت دیش میں بھی پارسی لوگوں کی آبادی بھلے ہی ہزاروں میں ہو، مگر پھر بھی بھارت کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کی گنتی دیش کے سب سے امیر لوگوں میں کی جاتی ہے، ان میں سے آپ لوگوں کو بہت سارے لوگ پارسی کمیونٹی سے ہی ملیں گے۔ دوستو، ٹاٹا فیملی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاٹا فیملی بھی پارسی کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ نہ صرف ٹاٹا فیملی بلکہ ساتھ ساتھ باڈیا فیملی اور اس طرح کی کچھ اور انڈیا میں بھی فیملیز موجود ہیں جو دیش میں ٹاپ پر گنی جاتی ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی پارسی کمیونٹی ہے۔ یعنی کم آبادی میں ہونے کے باوجود بھی پارسی لوگ انڈیا کی اکانومی میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دیش میں جتنے بھی پارسی پائے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر آپ کو ممبئی شہر یا اس کے آس پاس کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایک چیز اور جو ان کو دوسروں سے خاص بناتی ہے وہ یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ بزنس مین ہی ہوا کرتے ہیں اور سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اب چاہے بات ڈونیشن یعنی دان کرنے کی ہو یا اسکول اور کالج کھولنے کی ہو، ہر چیز میں یہ لوگ آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ دوستو، پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح دیش کی پارسی کمیونٹی کی آبادی پوری دنیا میں گرنا شروع ہو گئی ہے، اس سے یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ہی فیوچر میں پارسی کمیونٹی ہماری اس دنیا سے غائب نہ ہو جائے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے یہاں پر اب شادی کا رجحان بہت زیادہ کم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ شادی کرتے بھی ہیں وہ دوسری کمیونٹی میں شادی کر لیتے ہیں، جبکہ پہلے یہ لوگ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اور شاید یہی خطرے کی وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے کئی لمبے وقت سے انڈین گورنمنٹ جہاں ایک طرف دیش کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف اپنے دیش میں جو پارسی لوگ کی آبادی کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ فیوچر میں پارسی لوگ اس دنیا سے ختم نہ ہو جائیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، بلکہ اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔